کبھی کبھی ایک عام سا دن، ایک عام سی خوشی اچانک ایسا موڑ لے لیتی ہے کہ سب کچھ بدل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایک لمحے کی خاموشی آنے والے طوفان کی خبر دے دیتی ہے۔ یہ قسط بہت ہلکے لہجے میں شروع ہوتی ہے، جیسے سب کچھ معمول کے مطابق ہو، مگر اندر ہی اندر جذبات کی ایک ہلچل چل رہی ہوتی ہے۔ باتوں میں ہنسی ہے، چھوٹی سی نوک جھونک ہے، لیکن ہر جملے کے پیچھے کچھ انکہا سا چھپا ہوا ہے۔ سبک کی باتوں پر کہا جاتا ہے کہ وہ غصے میں تھا، مگر غصے کے پیچھے جو الجھن اور بوجھ ہے وہ کوئی صاف لفظوں میں نہیں کہتا۔ جینا کا نام آتے ہی ماحول بدل سا جاتا ہے۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ دل پر کچھ اثر ہوا ہے، مگر خاموشی خود سب کچھ کہہ دیتی ہے۔ گھر میں سالگرہ کا منظر ہے، کیک ہے، دعائیں ہیں، ماں کی محبت ہے، بہنوں کی شرارت ہے۔ سب ہنس رہے ہیں، مگر یہ ہنسی کہیں نہ کہیں ادھوری لگتی ہے۔ کھانے کی باتیں، شادی کی تیاریوں کا ذکر، مستقبل کے خواب، سب ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ سبک کے لیے تحفوں کی بات ہوتی ہے، یہاں تک کہ گاڑی کا وعدہ بھی، مگر سبک کے لہجے میں ایک عجیب سی جھجک ہے۔ وہ شکر گزار ہے، مگر خودداری اس کے ہر لفظ میں جھلکتی ہے۔ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ وہ سب کچھ خود کرنا چاہتا ہے، کسی کے احسان کے سائے میں نہیں جینا چاہتا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے جہاں جذبات واقعی ٹکرا جاتے ہیں، تحفے واپس کیے جاتے ہیں۔ دانین کے لیے یہ صرف تحفے نہیں تھے، یہ احساس تھے، یہ اعتبار تھا، مگر سبک کے لیے یہ اپنی پہچان بچانے کا سوال تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کیک اور پھول کافی ہیں، وہی اس کی حیثیت ہے۔ باتیں نرم ہیں، مگر دلوں میں دراڑ پڑ جاتی ہے۔ دونوں بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، مگر الفاظ ساتھ نہیں دیتے، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ بھاری لگتی ہے۔ گھر واپس آ کر باتیں بڑھتی ہیں، ماں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، باپ اپنی جگہ سخت ہے، بہنیں اپنی اپنی رائے دیتی ہیں۔ کہیں سبک کی خودداری کی تعریف ہے، کہیں اس بات کا ڈر کہ کہیں یہ سب رشتوں میں فاصلے نہ ڈال دے۔ اور انہی باتوں کے بیچ اچانک فضا بدل جاتی ہے۔ رات گہری ہو جاتی ہے، مگر سبک گھر نہیں پہنچتا۔ فون بند ہے، دل میں ایک انجانا سا خوف اترنے لگتا ہے۔ ٹی وی پر چلتی خبریں، شہر کی بے چینی، سنسان سڑکوں کا تصور، سب ماں کے دل کو اور گھبرا دیتا ہے۔ ہر گزرتا لمحہ بھاری ہو جاتا ہے، اور پھر سبک آ جاتا ہے، زندہ مگر ٹوٹا ہوا۔ لفظ کم ہے، مگر آنکھیں سب کچھ کہہ دیتی ہیں۔ بندوق کے سائے میں اس کا فون اور گاڑی چھن چکی ہوتی ہے۔ وہ زیادہ کچھ بیان نہیں کرتا، مگر اس کی خاموشی چیخ چیخ کر سب کچھ بتا دیتی ہے۔ ماں شکر ادا کرتی ہے کہ بیٹا سلامت ہے، باقی سب کچھ جیسے ثانوی ہو جاتا ہے۔ یہ قسط یہاں رکتی ہے، مگر سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ واقعہ سبک کو اور سخت بنا دے گا یا اسے اندر سے توڑ دے گا؟ اور دانین، جو اب بھی خاموش ہے، کیا وہ اس فاصلے کو سمجھ پائے گی یا اگلی قسط میں کوئی نیا امتحان اس کا انتظار کر رہا ہے؟